دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے میاں بیوی ہوں گے جن کے درمیان کبھی بحث و تکرار یا ناراضگی نہ ہوئی ہو۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام معاشرتی مسئلہ ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اختلاف رائے اور تکرار تو ہمارے درمیان محبت بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور شاید یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو۔ لیکن ایک دوسرے سے لڑنے والے میاں بیوی کو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ تلخ کلامی ان کی اولاد میں نفسیاتی مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جن والدین کے بچے حساس ہوتے ہیں اور کسی بھی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم از کم بچوں کے سامنے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کریں، چاہے ان کے اختلافات کتنے ہی شدید نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ اس سلسلے میں ماہرین نے چند باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ان چند مختصر اور آسان ہدایات پر عمل کرنے سے ہر میاں بیوی کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی بھی آئے گی اور ان کے بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جس کا میں ذکر کروں گی وہ ہے ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور غیبت کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی نفسیات بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے۔ ایسے بچے ماں باپ کے کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتے۔ ان کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ بڑے ہو کر اپنے مسائل کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان چاہے طلاق کی نوبت آ جائے، پھر بھی انہیں بچوں کے سامنے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ بچے کی موجودگی میں کسی سے بھی ایک دوسرے کی غیبت تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس سے بچے ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ غصے اور بدتمیزی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح اکثر میاں بیوی ناراضگی کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے بچے کیا خاک آپ کی عزت کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کے دماغ میں اپنے ہی خلاف غصہ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے جھگڑالو ہو جائیں گے، اس لیے ایسی حرکتوں سے اجتناب کریں۔ ایک اور بات جو میاں بیوی میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ باہم ناراضگی کی صورت میں اپنے بچوں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ان جوڑوں میں دیکھا گیا ہے جن کے درمیان شدید جنگ چل رہی ہو یا علیحدگی ہو چکی ہو۔ آپ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو خود کہیں، ایسا نہیں کر سکتے تو فون پر یا تحریری پیغام کے ذریعے آگاہ کر دیں، لیکن اپنے بچوں سے پیغام رسانی کا کام مت لیں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بچوں کے سامنے تلخ کلامی سے اجتناب کریں۔ لڑائی عموماً اس وقت طول پکڑتی ہے جب دونوں جانب شدید برہمی ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پرسکون رہے اور بات کو بڑھاوا نہ دے، خاص کر بچوں کی موجودگی میں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی بہت غصے میں ہے، پریشان ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے تو نرمی کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر دوسرا بھی برہمی کا اظہار کرے گا تو لڑائی تو ہوگی اور بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ گل مل کر رہیں، ان کی بات کو غور سے سنیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی لڑائی کے بعد بچوں کے ساتھ بات چیت میں کمی کر دیتے ہیں، جس کو بچے شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے آپس کے تعلقات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اس کے قصوروار آپ کے بچے نہیں ہیں۔ خدا را اپنی اولاد پر رحم کریں، ان پر غصہ مت نکالیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں۔ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا ذہن ہٹ جائے گا اور برہمی میں کمی آئے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ طلاق یا علیحدگی کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اگر آپ کی علیحدگی ہو چکی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا اثر بچوں پر نہ پڑے۔ اگر وہ اس پر بات کرنا چاہیں تو ان کے خیالات کو قبول کریں۔ اگر وہ حالات کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں تو انہیں نرمی سے سمجھائیں کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ بھی کریں تو اس کے جواب میں بھی صبر سے کام لیں، اور علیحدگی کے بعد اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف مت اکسائیں۔ اگر کسی جوڑے میں طلاق ہو چکی ہے یا پھر ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی تعلق خوشگوار نہیں ہے اور بچے کا رویہ شدید خراب ہو رہا ہے یا پھر وہ گمسم رہتا ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا، تو یہ یقیناً خطرے کی بات ہے اور آپ کے بچے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔
ماہرین کے مطابق ان حالات میں بچوں کے لیے خاندان کے افراد سے ہٹ کر باہر کے کسی شخص سے اپنے جذبات اور دکھ کا اظہار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے بچوں کو پرسکون ہونے میں مدد ملتی ہے، جو کہ اس بچے کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے شدید خطرے کی بات ہے۔ اس سے جو آپ کا نقصان ہوگا اور جو تباہی آئے گی، اس کا آپ کو کچھ سالوں کے بعد پتہ چلے گا، اور آپ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اور ابھی سے اپنے خاندان کی فکر کرنا شروع کریں۔ اگر بروقت زندگی کو بہتر طریقے سے پلان کر لیا جائے تو معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ گوا کے اور سب کچھ لٹا کے ہوش آتی ہے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے تھا۔ ہم آج اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت اور پرورش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شادی کے پہلے کچھ مہینوں میں یا ہفتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر کس مزاج کا مالک ہے۔ اگر آپ کا کہیں کسی بات میں کوئی اختلاف آ رہا ہے تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہ کریں، اور پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بچے پیدا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں سوچ سمجھ کر اولاد پیدا کریں۔ شروع میں آپ کے اندر قربانی دینے اور کمپرومائز کرنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے، لیکن 3-4 بچے پیدا کرنے کے بعد آپ کا جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا تب کر لیا، اور جب اولاد کی خاطر آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا، قربانیاں دینی چاہیے تھیں، برداشت کرنا چاہیے تھا، صبر سے کام لینا چاہیے تھا، تب آپ نے یہ سب نہیں کیا اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیا، اور پھر ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے جو کچھ ہوا آپ کی ماں کی وجہ سے ہوا، ماں کہتی ہے جو کچھ ہوا باپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی اولاد کس ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ اپنی انا کو کیسے بچانا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اب جھکنا نہیں ہے، مجھ سے اب کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو براہ کرم آپ اولاد پیدا کرنے سے پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اولاد کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا مت کریں۔ معذرت کے ساتھ آپ صاحب اولاد ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔